اگر تم نیت صحیح رکھ کر کام کرو گے تو اللہ تمہاری عبادت کو دن دونا رات چگنا بڑھا دے گا. اور کتنی بڑھائے گا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اتنی بڑھا دے گا جتنی اللہ چاہے گا. جیسے اللہ کی ذات کسی کی پیمائش میں نہیں آ سکتی کہ اللہ ہے کیا. ہزاروں برس فلسفیوں کی یوں ہی چنی چنا رہی، اللہ کی بات جہاں دی وہیں کی وہیں رہی. کوئی سمجھ نہیں سکا اللہ کی قدرت کیا ہے. اب اللہ کی قدرت کو سمجھ رہا ہوں تو کیا ہے؟ قرآن کریم میں وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ کو سمجھو. دیکھیں انسان ہے، ہمیں تو ظاہر نظر آ رہا نا، انسان کے اندر اللہ نے میدا بھی رکھا. ہم کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، پانی کے لیے نلکی الگ رکھی. کون سی وہ چیز ہے کہ جب پانی پیتے ہیں تو کھانے والی نلکی بند ہو جاتی ہے، اور پانی کھانے والی نلکی میں چلا جائے یا کھانا پانی والی نلکی میں چلا جائے انسان کو کھانسی آتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ پھر ہضم کے لیے پتا رکھ دیا، پھر پیٹ کے اندر میدا رکھ دیا، پھر خون کو جگر میں الگ کر دیا، پھر اس کے بعد آنتوں کا نظام بنا دیا جو اس کی گندگیاں نکل جائے. پھر اس کے اندر پانی پی رہے ہیں، گردے میں صاف ہو گیا، صاف ہو کر مثانے میں آ گیا، پھر پیشاب کی شکل میں نکل گیا. تو اللہ کی قدرت کو دیکھنا اپنے آپ میں دیکھو. پھر اس کے انسان کے اندر دیکھیں فاسفورس بھی ہے، انسان کے اندر چونا بھی ہے، انسان کے اندر صابن بھی ہے، انسان کے اندر خون بھی ہے. ڈاکٹر کو لوگ کہتے ہیں نا فلاں چیز کم ہو گئی، فلاں چیز کم ہو گئی، فلاں چیز کی تحقیق کرو. تو انسان کا اپنا جسم جو ہے نا یہ اللہ کی وحدانیت کو بتاتا ہے. ایک بات. دوسرا، آپ درخت لگاتے ہیں، لیکن ایک بیج لگایا ہو اور بیج لگانے کے بعد پتا نکلا نا، پتا دو نہیں نکلتے، ایک نکلتا ہے. جب زمین میں پتا نکلے گا ایک نکلے گا، پھر اس کے بعد ایک سے دو بنیں گے، تین بنیں گے. تو مولانا رومی کہتے ہیں، فرمایا کہ ہر گیا ہے کہ زمین میں وحدہ لا شریک لہ ہو. جب زمین کے اندر گٹھلی ڈالو گے، گٹھلی سے پتا نکلے گا، پتا ایک ہوگا. وہ بھی گواہی دیتا ہے انسان تو سمجھ کہ اللہ ایک ہے. ہر گیا ہے کہ زمین ہو گیا وحدہ لا شریک لہ ہو جاتا ہے. انسان سمجھے تو پھر اللہ نے یہ دے دیا. تو اللہ فرماتے ہیں فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ تو فضول پیدا نہیں کیا، تمہیں کسی کام سے پیدا کیا ہے. اگر انسان سدھر جائے گا تو پوری دنیا کا نظام سدھر جائے گا، اور انسان بگڑ گیا پوری دنیا کا نظام بگڑ جائے گا. اب جیسے آج کل کا دور ہے، لیکن ہر گھر میں بوڑھے لوگوں کو چھوڑ دو، ہر گھر میں یہ شکایت ہے کہ دیکھیں آپ مسجد بنائی ہے، مسجد میں شام کے ٹائم تو نمازی ہوں گے، فجر میں کم ہوتے ہیں. شہر میں تو ہوتے ہی مغرب میں 6 7 صفحے، فجر میں آدھی صفحے، نوجوان سوتا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو جو بنایا نا وہ بھی انسان کی عبرت کے لیے بنایا. جانور کو بنایا انسان کی عبرت کے لیے. کیسے بھائی؟ دیکھیں اللہ نے کتا بنایا نا کتا. کتے کے اندر وفاداری بھی ہے، مالک کا وفادار ہے. کتے کے اندر صبر بھی ہے، مالک نے دے دیا کھا لیا اور مالک دروازے پر بیٹھا ہوا. مالک کے وفادار بھی ہے. کتے کے اندر ایک چھٹی حص ہے کہ چور کو پہچان لے گا، چوری کرنے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے. کتے کے اندر اجنبی آدمی محلے میں داخل ہو جائے پہچان لے گا اجنبی ہے. کتے کے اندر یہ صفت ہے کہ اگر آدمی اکڑ کر چلے تو کتا پیچھے بھاگ جاتا ہے، اور ذرا نرم ہو کر چلے، اس سے کتے سے ڈرے، اس کو پتہ لگے مجھ سے ڈر گیا، اس لیے بلاور ہوتا ہے. لیکن کتا انسانوں کے لیے حرام کر دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے. تو ایک انگریز آیا جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھا.
اس نے شاہ صاحب سے کہا شاہ صاحب دیکھیے کتا کتنا وفادار ہے میرا، اور آپ اپنے انسانوں میں تقریر کرتے ہو، لیکن ہم پکڑ کر لے آتے ہیں جیل میں آ جاتے ہیں، انسان کا وفادار نہیں۔ تو آپ لوگ اس کتے کو حلال کیوں نہیں کہتے، حرام کیوں کہتے؟ کتے کو حرام کیوں کہتے، وجہ کیا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا اس کتے کی دو صفات ایسی ہیں کہ وہ ساری اچھائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ کتے کی دو خصلتیں ایسی ہیں جو ساری انسانوں کی اچھائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اور کتے کی اچھائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس نے کون سی کہا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کرنے کا ٹائم ہے، میرے اللہ نے کہا رزق میں دیتا ہوں، صبح صادق کے وقت جو صبح اٹھنے کے وقت ہے یہ کتا اس وقت جا کے سو جاتا ہے، اور اس سونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھی غذا سے محروم ہو کر گندگی کے اندر غذا کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ اور صبح کا اٹھنا حدیث طیبہ میں ہے یصبح النوم تمنع الرزق، صبح کا کھونا رزق، صبح کا سونا رزق کو کھونا ہے۔ عالمگیر بادشاہ دیکھیں 54 سال حکومت کی عالمگیر نے ہندوستان پورے پر، بنگلہ دیش بھی تھا، پورا ہندوستان پاکستان سب تھا، اور عالمگیر کی حکومت یہاں پر بھی تھی۔ لیکن ٹھٹے کی مسجد جو ہے اس کے دور حکومت اس کے گورنر نے بنائی۔ عالمگیر جب مرنے لگا اب لڑکوں کو بلایا اور لڑکوں کو بلا کر یہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اگر تم سورج نکلنے سے 70 منٹ پہلے اپنا بستر چھوڑ دو گے تمہاری حکومت ختم نہیں ہوگی، اور تم اس 70 منٹ میں سوتے رہے تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بیٹے کون تھے؟ مراد بخش تھا، کام بخش تھا، ایک اور تھا، تو 4 بیٹے تھے، چاروں کو مراد کی بات کہی۔ اس کے بعد بیٹوں میں مال آیا اور انہوں نے عیاشی اختیار کر لی، باپ کے طریقے پر نہیں چلے، باپ تہجد گزار تھا اور صبح صادق سے پہلے اٹھ جاتا تھا، انہوں نے اٹھنا بند کر دیا تو اللہ نے رزق کی فراوانی بند کر دی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ چند سالوں کے بعد مغلی حکومت ختم ہو گئی۔